السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج بات کرتے ہیں کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا کیسا ہے اسلام کے نظریے سے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا نکاح کی خواہش رکھنے والی بیوہ عورتوں کو طعنہ دیتے ہیں، انہیں نکاح سے روکتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے اسے بہت شرمناک محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی توہین کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہیں۔ اس پر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں فرماتی ہیں کہ جس کا شوہر مر جائے اور وہ عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر لے، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گی۔ جو بیوہ عورت سے نکاح کر لے یا اس کے وارث اس کا نکاح کرا دیں، اللہ اسے اور اس کے ماں باپ بھائی بہنوں کو شہید کا ثواب دے گا۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ بیوہ عورتوں سے نکاح قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بے شک بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوہ عورتوں کو خوشخبری سنا دی، جسے سن کر بہت سی ایسی بیوہ عورتوں نے بھی دوسرا نکاح کر لیا جنہیں نکاح کی خواہش بھی نہیں تھی۔ بہت سی بوڑھی عورتوں نے بھی اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے دوسرا نکاح کر لیا۔ ایک عورت نے بہت لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ اس نے شوہروں کے انتقال کے بعد 21 نکاح کیے۔ جب بہت بوڑھی ہو گئی تو حج کے لیے گئی، طواف کے بعد کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر رونے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی جاتی۔ ایک اللہ والے نے اس کے رونے اور پھر شکر ادا کرنے کی حالت دیکھ کر اس سے پوچھا کہ بی بی کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ رو بھی رہی ہیں اور رب کا شکر بھی ادا کر رہی ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ شکر اس بات کا کہ اللہ نے مجھے ایک کے بعد ایک 21 شوہر عطا کیے اور مجھے حرام سے بچایا۔ آواز آئی، ہم نے تیری نیک نیتی کی وجہ سے ہی تیری نیکیاں قبول کی اور تمہاری 7 پشتوں کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے وہاں بیوہ سے نکاح کرنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک بیوہ خاتون سے نکاح فرما کر بیوہ عورتوں کا مقام بلند فرما دیا۔ بے شک یہاں تک کہ حضرت بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سبھی بیویاں ان کی بیوہ ہی تھیں۔ مسلمانوں کو اس سنت کو ادا کرنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی خاندانی شرافت کے نشے میں اپنی جوان بہو بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھنا ایک بڑا ظلم ہے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کا دوسرا نکاح کرا دیں تاکہ وہ خوشحالی اور عزت کی زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیے اسلام رحمت ہے، پیغمبر اسلام رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اسلام کے قانون انسانیت کے لیے رحمت ہے، اس لیے اس کے خلاف اپنی رائے ظاہر کرنا یا کسی اسلامی قانون کو وقت کے تقاضوں کے خلاف سمجھنا سراسر گمراہی ہے۔ تو آگے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام ایک پرفیکٹ مذہب ہے، اس میں کوئی بھی اونچ نیچ چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کچھ اپنی طرف سے جوڑ لیں یا اپنی طرف سے آپ کسی چیز کو توڑ مروڑ کے اسے صحیح یا غلط ثابت کر دیں۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، نہ سوچیں، لوگوں کے لیے سوچیں، ان کے پریشانی کو دور کرنے کے لیے سوچیں، نہ کہ کسی کو پریشان کرنے کی سوچیں۔ اور اسلام جو ہے وہ ہم سب کو محبت کرنا سکھاتا ہے، نیکی کرنا سکھاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرنا سکھاتا ہے۔ بس آخری میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے راہ حق پر چلنے کی، اور اس بات پر ضرور آمین کہیں۔ اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور دعا میں مجھے ضرور یاد کریں، کیونکہ ابھی فی الحال میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے، اور آپ سب سے امید کرتی ہوں کہ پلیز میرے لیے دعا کریں کہ جلدی سے شفا یاب ہو جاؤں اور آپ سب کو بہت سارے ایسے ویڈیوز لا کے دے سکوں۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔